دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات، میں صرف سننے کے لیے حاضر ہوا تھا، قاری اسامہ صاحب آنندی کو اور مدرسے کی زیارت کرنے کے لیے اور طلباء کے پروگرام میں کو سماعت کرنے کے لیے، لیکن قاری اسامہ صاحب آنندی دامت برکاتہ محمد فیوزہم نے مجھے حکم دیا ہے تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ 2-4-5 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دوں گا، اصل خطاب تو انہی کا ہوگا۔ ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، ہمارے بچوں کا پروگرام میں سن رہا تھا اور بہت خوشی محسوس کر رہا تھا، اور خوشی محسوس بھی کرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس مخلوق کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب وزراء یا صدور کسی بھی ملک کے ہوں یا بڑے عہدوں پر فائز، کلکٹر ہوں، کمشنر ہوں، یا ایس پی، سی ایس پی، یا آئی جی، ڈی آئی جی، ڈی جے، وہ جو بھی عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، ان کے لیے پھول بچھائے جاتے ہیں، تو ہم اسے بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ دیکھیے ان کا کتنا احترام کیا جا رہا ہے، اکرام کیا جا رہا ہے۔ لیکن آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ جب یہ طلباء چلتے ہیں تو فرشتے پر بچھاتے ہیں، اس کے اوپر یہ چلتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں کا یہ معمول تھا اور ہے کہ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہو تو ان معصوم سے بچوں سے دعا کرائی جائے، انشاءاللہ بارگاہ عزتی میں وہ رد نہیں ہوگی، قبول ہو کر رہے گی۔ اور ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ صرف ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے استاد محترم مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ لکھنؤ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان کا پورا خانوادہ اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور کالج اور اسکول اور کالج سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد انگریزوں کا زمانہ تھا، کوئی ڈپٹی کلکٹر تھا، کوئی کلکٹر تھا، کوئی کسی عہدے پر فائز تھا، مختلف عہدوں پر لوگ فائز تھے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ کو مدرسے میں داخل کیا گیا۔ مولانا کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اکلوتے بیٹے تھے، اور حضرت مولانا کی عمر ہلکی تھی، 15 سال کی عمر تھی۔ حضرت مولانا کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرے اپنے ساتھی، میرے اپنے خانوادے کے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے ہیں، تو میں بھی اپنی والدہ سے، میں یتیم تو ہوں، میری والدہ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے مدرسے میں رہ کر، مسجد میں رہ کر کوئی خدمت انجام نہیں دے پاؤں گا والدہ کی، معقول تنخواہ مجھے سرکاری ملازم ہونے کے بعد ملے گی۔ تو والدہ کو خط لکھا، پورا خط نہیں، خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ اس میں لکھا کہ میں بھی اپنے اور رشتہ داروں اور ان کے نام لکھے، ان کی طرح میں بھی اسکول کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے ہائی اسکول کا امتحان دینے کی اجازت دے دیں۔ پھر والدہ نے خط میں لکھا جواب میں، میرے پیارے بیٹے علی، مجھے تمہارا خط موصول ہوا، پڑھ کر بے تحاشا تکلیف ہوئی۔ تم جانتے ہو کہ میرے تم اکلوتے بیٹے ہو، اور تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، اب میں دوسری شادی کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں رکھتی ہوں، میرے اکیلے تم بیٹے ہو، اگر میرے 100 بیٹے ہوتے تو میں ان کو عالم دین بناتی۔ تم کہاں کی بات کر رہے ہو کہ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر کلکٹر بن جاؤ گے، ایک ضلع کو سنبھال لو گے؟ میں تو چاہتی ہوں کہ پورے عالم کے اندر تمہارا ڈنکا بجے اور پورے عالم کے اندر اسلام کا جھنڈا بلند کرو، اور یہی میں دعا کرتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تم میری امید پر پانی نہیں پھیرو گے، اور میرے 100 بیٹے ہوتے تو میں 100 کو عالم بناتی۔ یہ حضرت مولانا علی میاں کی والدہ نے جو خط لکھا، تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ میں نے طے کر لیا ہے کہ اب میں عالم دین بنوں گا اور عالم میں کام کروں گا۔ 20 سال کی عمر میں
کتاب لکھی انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر۔ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ فرماتے ہیں، خود میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ جب جامع ازہر گیا تو جامع ازہر کی لائبریری تھی، اس میں جانا چاہتا تھا تو سب کو جانے دیا، میرے رفقا کو، اور مجھے روک لیا۔ کہا کہ آپ چھوٹے ہو، آپ نہیں جا سکتے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا بڑی معیاری قسم کی کتابیں ہیں جو آپ جیسے کم عمر کے لوگ نہیں پڑھ سکتے۔ کہا کچھ کتابوں کے نام بتائیے جو اس لائبریری میں ہیں۔ تو کہا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین جیسی کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں۔ مولانا نے کہا، میں نے تقلب بالائے طاق رکھ کر یہ بات کہی کہ ماذا خسر العالم کا بانحطاط المسلمین کا مصنف ہی ہوں میں، اور مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ پھر حضرت مولانا فرماتے ہیں، ایک موقع کے اوپر کعبۃ اللہ کی چابی تو ان کے ہاتھ میں تھی ہی، لیکن کہا میں ایک مرتبہ جمعے کی نماز حرم شریف میں ادا کر رہا تھا تو مجھے اپنی والدہ کی دعائیں یاد آئیں، اور ان دعاؤں کا صدقہ اور طفیل تھا کہ میں یتیم ایک چھوٹے سے گاؤں تکیہ کے اندر پیدا ہوا، لیکن امام حرم جب خطبہ دے رہے تھے تو میری کتابوں کا حوالہ دے کر کہہ رہے تھے، سماحت الشیخ سید ابوالحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے یہ فرمایا، اس وقت مدذلہ تھے، اب تو مرقدہ ہو۔ تو بہرحال کہا میں نے نماز کے بعد سجدہ شکر ادا کیا، کہاں میں اور کہاں یہ قسمت، لیکن یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے طلبہ یہ جان لیں کہ اللہ نے ان سے پورے عالم میں کام لیا۔ کیسا کام لیا؟ ایک مرتبہ کا واقعہ سناتا ہوں کہ اتر پردیش کے اندر وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ وندے ماترم پڑھنا ضروری ہے تمام اسکولوں کے اندر۔ ادھر وزیر اعلیٰ کا اعلان ہوا، اور اسی رات میں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں اپنے بچوں کے نام اپنے اسکولوں سے، چاہے پرائیویٹ ہوں، چاہے سرکاری ہوں، چاہے انگلش میڈیم ہو، چاہے کوئی سے میڈیم کے ہوں، وندے ماترم ہم نہیں پڑھیں گے، ہم مسلمان ہیں، لہذا اپنے بچوں کے نام نکلوا لیے جائیں۔ رات کے اندھیرے کے اندر اسکولوں کے پاس لائن لگ گئی، اور صبح تو دیکھا جائے تو جم غفیر، دن کے 12 بجے وزیر اعلیٰ نے اپنا وزیر تعلیم سے استعفیٰ لیا اور کہا یہ آرڈر واپس لیا جائے، اگر یہ بچے سارے نکل جائیں گے تو ہمارے اسکولوں میں تعلیم کیا ہوگی۔ یہ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے مدرسے میں پڑھا تھا، لیکن اللہ نے انہیں اتنی عزت دی تھی۔ آج ہندوستان کے اندر ہمیں جو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہمارے غریب اور نادار بچے تو پڑھ رہے ہیں مدرسوں کے اندر، خدا کی قسم ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں فرشتے، یہ مستجاب الدعوات ہیں، اور ان کی جو بھی خدمت کی جائے۔ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ جو زندہ ولی تھے، وہ ان طلباء کا پاخانہ رات کے اندھیرے میں اٹھا کر پھینکا کرتے تھے۔ میں کن کن بزرگوں کی کیا کیا باتیں بتاؤں، لیکن یہی حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مرنے سے پہلے، انتقال سے پہلے، اپنے کمرے کے اندر، اپنے ہال کے اندر، اپنی مسجد کے اندر، اپنے مہمان خانے میں، ہر جگہ اپنے سر کے اوپر ایک آیت لٹکا کر رکھتے تھے، ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد اے لوگوں تم کس کی عبادت کرو گے۔ آج بھی ہمیں اپنے بچوں سے مطمئن ہونا ہے، خاص طور پر جو حضرات انعام دے رہے تھے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن ان کے بچوں کو بھی مدرسے میں داخلہ ملے۔ جن کے پاس دولت ہے وہ اپنے بچوں کو تاجر تو بنانا چاہتے ہیں، لیکن حافظ اور عالم بنانا نہیں چاہتے۔ جن کے پاس اللہ نے بے تحاشا دولت دی ہے وہ اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں بھیجتے ہیں، اور جو بیچارے غریب ہیں وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، اور یہ چیز اللہ کو ناگوار ہے۔ خدا کے واسطے ہمارے اس ملک کے اندر جو ہمارے درگت بن رہی ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم نے میتھ والے کو 1000 اور 5000 روپے تک ٹیوشن دیتے ہیں، اور امام صاحب کو اور مولوی صاحب کو 50 روپے اور 100 دیتے ہیں، مدرسے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مدرسے کی عظمت، علماء کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائے۔ اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔